بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم اور دہم کے بچے جو اردو پڑھتے ہیں فیڈرل بورڈ میں، ان کے لیے MCQs کا سلسلہ جاری ہے۔ آج نئی آپ کے پاس ویڈیو لے کر آ رہی ہوں اور وہ ہے معروضی سوالات یا MCQs جماعت دہم نہم کے قواعد سے، اور وہ ہے زومانی، مخمس، مسدس، ٹیپ کا مصرع سے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بہت سے بچے شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ذرا بلر نظر آتا ہے، صحیح نظر نہیں آتا۔ تو بیٹا سب سے میں نے آنسر تو مارک کر دی ہیں۔ اب سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا پہلے اچھی طرح غور سے ویڈیو کو سن لیں، اور اس کے بعد جو سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا پاز کرا کے اس کو سارے کے سارے لکھ لیں۔ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو زومانی، مسدس، مخمس اور ٹیپ کے مصرے سے MCQs کے بارے میں لاتعداد ویڈیو مائی مکس پلیٹ چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ MCQs کی کلاس 9 اور 10 کی مجھے جہاں جہاں سے MCQs ملتے جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ پہلا MCQs ہے زومانی الفاظ، ایسے الفاظ جن کے دو مفہوموں کہلاتے ہیں زومانی الفاظ۔ الفاظ آن ایک زو معنی ہے، اس کے درست معنی کا انتخاب کریں۔ یہاں پہ مختلف معنی دیے ہوئے آن کے، ایک ہے کھانا اور پینا، دوسرا عزت اور لمحہ، پھول اور خوشبو، آنا دور جانا۔ تو اس کا جو نمبر 2 ہے عزت اور لمحہ، یہ آن کے میننگ ہے۔ جیسے اس نے اپنی آن پر حرف نہ آنے دیا، یہ عزت، وہ آن کے آن میں یہاں سے چلا گیا لمحے میں۔ آگے لفظ مہر اور زومانی لفظ ہے، اس درست کا معنی انتخاب کریں، اور وہ ہے چڑائی اور التماس، بوجھ اور بھاری، محبت اور سورج۔ تو مہر جو ہے نا وہ محبت کو بھی کہتے ہیں اور سورج کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے لفظ آب زومانی، اس کے درست معنی انتخاب کریں۔ آب کا معنی پانی بھی ہوتا ہے اور آب کا معنی چمک بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دے سکتی ہوں کہ میں نے آب زمزم پیا، یعنی زمزم کا پانی پیا، اور چمک سورج اپنے پورے آب و تاب سے یعنی پوری چمک رہا ہے، وہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد لفظ ہوا کو زومانی بتائیں، تو اس کے لیے فضا یعنی اسپیس جو ہوتی ہے، ہوا، وہ والی ہوا کا لفظ ہے، اور ایک دوسرا ہوتا ہے ڈرونی صورت ہے، جیسے اس کے چہرے کہ ہوائیاں اڑ گئیں، تو یہاں پہ وہ ڈرونی صورت کے حساب سے آئے گا۔ پھر لفظ جو ہے اگلا آپ کے لیے زومانی الفاظ ہے، اور وہ ہے ادا۔ اب ادا کے زومانی الفاظ جو میننگ ازدی ہو گیا ہے، وہ ہے ناز و نخرہ، جیسے اس کی ادا ہی نرالی ہے، یعنی اس کا ناز، طریقہ ادا۔ دوسرا ہے کہ میں نے 5 روپے دکاندار کو ادا کیے، یعنی مکمل کی تکمیلیت دے دینا، آپ کے وہ ادا کے معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے چاہ۔ چاہ کا معنی ہوتا ہے طلب، جیسے مجھے اس وقت کیا کہتے ہیں پیپسی کی بہت چاہ ہے، یعنی طلب ضرورت ہے، یا مجھے 100 روپے کی بہت چاہ ہے، یا مجھے اپنے ماموں سے ملنے کی بہت چاہ ہے، تو وہ طلب اس میں آئے گا۔ چاہت کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور طلب کا بھی، دونوں میں۔ اور کنواں جو ہے نا یہ اس کے لیے دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا مخمس، مسدس اور ٹیپ کا مصرے سے۔ مخمس کسے کہتے ہیں؟ 5 مصروں والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ مخمس ترجیح بند، جس نظم میں ٹیپ کا مصرع ہو اس کو مخمس ترجیح بند کہتے ہیں۔ مخمس ترجیح بند، جس نظم میں ٹیپ کا مصرع ہو وہ مخمس ترجیح بند کہتی ہے۔ اگلا مخمس ترکیب بند، جس میں ٹیپ کا مصرع نہ وہ مخمس ترکیب بند کہلائے گی۔ اس کے بعد ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے وہ مخمس کہلاتی ہے۔ مخمس کے ہر بند میں مصرے ہوتے ہیں 5۔ ان ڈفرینٹ انداز سے MCQs آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ کو جواب دینا آنا چاہیے۔ جس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو وہ مسدس کہلاتی ہے۔ مخمس کے ہر بند کے آخر میں بغیر تبدیلی کے دہرائے جانے والا مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ پھر آخری ہے جو مصرع نظم کے ہر بند میں بغیر کسی تبدیلی کے دہرایا جائے تو اس کا جواب بھی آئے گا ٹیپ کا مصرع۔ تو امید ہے آپ کو یہ زومانی، مخمس، مسدس اور ٹیپ کے مصرے کے MCQs اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، بار بار کہہ رہی ہیں، سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو الفاظ بدل کے کوئی بھی معروضی سوالات یا MCQs بن کے آتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔